اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے، کبھی کمر کو چیر دے، کبھی وہ سب کو دل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے آج میں آپ کو لفظ محمد کی لغوی تحقیق بتاتا ہوں کہ لفظ محمد میں جیسی حکمت پائی جاتی ہے وہ کسی دوسرے نام میں ایسی حکمت نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ محمد یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک مشہور و معروف نام ہے، ٹھیک؟ اب آئیے، محمد صرفی اعتبار سے یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ صرفہ یصرف تصریف، اسم مفعول کا صیغہ آتا مصرف، ایسے حمدہ یحمد تحمید، اسم مفعول کا صیغہ محمد۔ اس کا معنی آتا ہے بہت تعریف کیا جانے والا، ٹھیک؟ تو اب یہاں پر مشابہت یہ ہوئی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے، ٹھیک؟ اور مکمل قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہی نازل ہوا ہے۔ دیکھیے یہاں پر مشابہت پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی، ٹھیک؟ اچھا آئیے اب آگے، اب آپ لفظ محمد سے ایک ایک حرف آپ جدا کرتے چلے جائیے، ہٹاتے ہوئے چلے جائیے، اور جو حرف باقی بچیں گے بعد میں تو ہر ایک کا معنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے دیکھیے کیسے تعلق رکھتا ہے۔ آپ ایک ایک لفظ کو ہٹاتے جائیے، اس کے بعد بھی کوئی بھی اگر ہٹا دیں گے تو مہمل نہیں بن جائے گا، بلکہ ایک لفظ اگر بعد میں بھی بچے گا تو تمام لفظ اگر ہٹا دیجئے ایک لاسٹ میں بچے گا تب بھی وہ موضوع ہی رہے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس سے مشابہت رہے گی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اب آپ لفظ محمد سے میم کو ہٹا دیجئے، ٹھیک؟ تو میم کو جب آپ ہٹائیں گے تو اب یہاں پر ہا میم دال بچے، تو اب یہاں پر اگر آپ تشدید کا اعتبار کریں گے تو حمدہ مادہ ہوگا، اگر آپ تشدید کا اعتبار نہیں کریں گے تو حمد مادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ میم کو ہٹا کر کے لفظ میم کو لگائیں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا معنی ہے، مشابہت کیسے پائی جا رہی ہے۔ اب میم کو ہٹا کر کے دیکھیے تو حمدہ اس کا معنی آتا ہے بار بار تعریف کرنا، کثرت ماخذ، اس میں کثرت پائی جاتی، بار بار تعریف کرنا، بار بار کثرت۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چونکہ بار بار تعریف کی جاتی ہے، کوئی دن ایسا جاتا نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کوئی گھنٹہ کوئی لمحہ ایسا جاتا ہی نہیں ہے جہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی جاتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے مبارکہ پر 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، جو صبح کو ایک مرتبہ آ جاتے ہیں اور جو شام کو ایک مرتبہ فرشتے آ جاتے ہیں، دوبارہ پھر ان کو آنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو بولو ہر لمحہ ہر وقت حضور کی تعریف کی جاتی نہیں کی جاتی ہے؟ تو بار بار تعریف کرنا اس میں پایا جا رہا، مشابہت پائی گئی کہ نہیں پائی گئی، ٹھیک؟ اگر آپ تشدید کا اعتبار کریں حمدہ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ بار بار تعریف کرنا۔ اگر آپ تشدید کا اعتبار نہ کریں حمد تو حمد یہ مصدر ہے، اس کا معنی بھی تعریف کرنے آتا ہے، ٹھیک؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے بار بار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کلام مقدس مکمل نازل ہوا۔ تو کسی اعتبار سے بھی لے لیں آپ، تشدید کے اعتبار سے لیں حمدہ تب بھی مشابہت پائی جائے گی، اور اگر آپ بغیر تشدید کے اعتبار سے لیں حمد تب بھی مشابہت پائی جائے گی، ٹھیک؟ اس کے بعد جب آپ نے یہ سمجھ لیا، اب یہاں سے آپ نے میم کو ہٹایا، اب اس کے بعد ہا آیا، تو اب یہاں سے آپ ہا کو ہٹا دیجئے۔ جب آپ ہا کو ہٹائیں گے تو حمدہ تھا نا، حمدہ، تو حمدہ سے ہا کو ہٹا دیجئے، تو میم پہ چونکہ تشدید تھی تو اب تشدید کو آپ میم کو الگ کر دیجئے، تو کیا ہو جائے گا؟ میم میم دال، تو
اب اس کو ہم پڑھیں گے ممدن. کیا؟ ممدن. تو ممدن یہ مدہ مدو سے اس میں فاعل کا صیغہ ہو جائے گا، جس کا معنی کیا آتا ہے؟ کھینچنے والا. ممدن کھینچنے والا. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی وحدانیت کی طرف تمام کفار مکہ اور تمام پوری حضور کی زندگی یہی رہی کہ حضور مذہب اسلام کی طرف کھینچتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کو لاتے رہے، کھینچتے رہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی طرف لوگوں کو کھینچتے رہے. تو بولو مشابہت پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی؟ ممد اس میں مفعول کا صیغہ، اس کا معنی کھینچنے والا، اس کے بعد مشابہت پائی جا رہی ہے. اچھا، میں نے کہا تھا اگر آپ حمد کا اعتبار کریں، کیونکہ حمد کا اعتبار کیا تو بھی مشابہت. اب حمد میں سے ہا کا ہا ہٹائیں گے تو ڈبل میم ہے اور دال ہے تو ممد ہو گیا. اب اگر آپ حمد کا اعتبار کرتے ہوئے اگر ہا کو ہٹائیں تو خالی مد بچے گا. مد بچے گا نا، ہا کو ہٹا دیجئے تو کیا بچا؟ مد. میم دال مد. تو مد کا معنی بھی کیا آتا ہے؟ کھینچنا آتا ہے. تو تب بھی مشابہت پائی جائے گی، چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگوں کو کھینچ کر لاتے تھے، دعوت دیتے، تبلیغ کرتے تھے پوری زندگی. تو پھر بھی مشابہت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی؟ پائی جا رہی ہے نا. ٹھیک. اس کے بعد میں اگر آپ ممد سے اگر لے لیں تو ممد اس میں مفعول بچا تھا. اب ممد سے آپ ایک میم ہٹا دیجئے، ایک میم ہٹا دیں گے تب کیا بچے گا؟ ایک میم اور دال بچے گا، تب بھی مد بچے گا. حمد سے ہٹائیں گے ہا کو تو مد، تب بھی حمد بچے گا. اور حمدہ سے آپ ہا کو ہٹا کے ڈبل میم پڑھیں گے ممد، تو پھر آپ ممد سے ایک میم کو ہٹائیے تب بھی مد بچے گا، تب بھی معنی کھینچنا آئے گا، تب بھی مشابہت وہی پائے جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں مد بچا. مد کا معنی کھینچنا میں نے آپ کو بتا دیا، مشابہت پائی جا رہی ہے. اب مد سے میم کو ہٹا دیجئے. آپ جب آپ مد سے میم کو ہٹا دیں گے تو اب صرف ایک لفظ بچے گا، دال. اب دال، اس کا عربی میں دال کا معنی آتا ہے رہنمائی کرنا. دالن رہنمائی کرنا، رہنمائی کرنے والا. ٹھیک. تو چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انسانوں کی رہنمائی کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ایسی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری ظاہری 63 سالہ زندگی لوگوں کی رہنمائی فرمائی. تو دیکھیے دال بچا آخر میں، اس کا معنی رہنمائی کرنے والا، تب بھی مشابہت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے پائی جا رہی ہے. تو دیکھیے میں نے بتایا نہیں بتایا، اگر آپ ایک ایک حرف کو کم کرتے چلے جائیں تب بھی آپ جیسے کرتے چلے جائیں گے تو وہ محمل نہیں بنے گا بلکہ موضوع ہی رہے گا، اور مشابہت ہر ایک لفظ کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے پائی جائے گی. میں نے کہا تھا نا آخر میں دال بچا تو دال کا معنی بھی رہنمائی کرنا، صرف ایک لفظ بچا تو وہ بھی محمل نہیں بلکہ اس کے معنی کی بھی مشابہت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے پائی جا رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو میں لفظ اللہ کے بارے میں بتاؤں، چلیے انشاءاللہ کل بیان کروں گا، تو میں امید کرتا ہوں آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے باوجود اگر آپ کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی غلطی ہوئی تو آپ بلا جھجک مجھ کو کوئی مشورہ دیجئے یا آپ بلا جھجک آپ معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں، اور میں بات بتا دوں، جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معنی میں حکمت ہے، ایسی حکمت کسی آپ دوسرے اس نام میں ایسی حکمت آپ دوسرے نام میں نہیں دکھا سکتے، نہیں ہوگی. یہی تو حکمت ہے. چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.